بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت بیان۔ دوستو، اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور حضرت کی قبر کو نور کا باغ بنائے، نور سے منور فرمائے۔ چلیے دوستو، ہم بنا تاخیر کیے آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں، الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں، میں اپنی امت کے لیے صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے۔ آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء، یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے۔ میں پہچان جاؤں گا، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ فرمایا، آواز لفظ لکھے ہوں گے، ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی، یہ کافر ہے۔ دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی، یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے۔ تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی، اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ، جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مردوں، عورتوں، بادشاہوں، فقیروں، امیروں، غریبوں، مزدوروں، کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے، تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے باغی۔ تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جی جس کو پکڑنے کے لیے، بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں۔ سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں، سیشن جج کی عدالت سے اطلاع ہے کہ پیش ہو جاؤ اور وہ کہے میں پیش نہیں ہوتا، اگر
हुकूमतें इश्तिहारी मुजरिम करार देकर गोली मार देती हैं। अरे जो 5 वक्त अल्लाह बुलाए और ना आए वो अब भी इश्तिहारी मुजरिम नहीं बना। 5 वक्त एक वक्त में कई जगह से आवाज आती है। और याद रखो ये जो लाउड स्पीकर लगा है ये फायदे में नहीं, क़यामत के दिन इसका बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज्यादा अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते उतना ही डबल गुनाह हो रहा है। सुबह के वक्त में हर चीज उठती है, चरिंदे परिंदे छोटी मोटी तमाम मखलूक अल्लाह का नाम लेती है और ये मुसलमान सोए पड़े हैं। आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। सुबह को हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में भी है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं। जमीन आसमान के दरमियान में समंदर का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अपने अल्लाह को याद करता है। और ये बदबख्त नौजवान सुबह के वक्त सोया हुआ है। इसलिए फरमाया वक़द कानू युदऊन इला सुजूदी वहुम सालिमून। जलील हो जाएगा क़यामत के दिन, सारी दुनिया के सामने झुकना चाहता है, मैं भी इनमें मिल जाऊं लेकिन मिल नहीं सकेगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बेनमाज को कब्र में रखो। कब्र के अंदर जब वो जाता है दाई पसली कब्र इतनी जमीन कब्र की उसको दबाती है और आवाज लगाती है, ओ अल्लाह के 5 वक़्त के बागी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये सारे नाम सुनकर सोने वाले, टेप रिकॉर्ड चलाने वाले, VCR पे बैठने वालों, टेलीविजन पे रहने वालों, अल्लाहु अकबर और बड़ी जात उस मौला की है, आजा। काम धाम में लगने वालों, मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियात में रहने वालों, अल्लाहु अकबर, आजा उस बड़े ने तुझे बुलाया है। नहीं आता। इरशाद ग्रामी है कि कब्र की जमीन इतना दबाएगी, इतना भींचेगी कि सज्जी पसली बाई में और बाई पसली सज्जी में, दोनों पसलियां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों में यूं उंगलियां डालकर दिखाई, इस तरह इधर उधर पसलियां निकल जाएंगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अब कब्र में ऐसा सांप मुकर्रर कर दिया जाता है जो पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक डसता चला जाता है। इतना जहरीला सांप, इतना जहरीला नाग। मेरी तेरी बात नहीं, किसी डॉक्टर हकीम की बात नहीं, किसी वजीर सफीर का बयान नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। आपने यूं फरमाया इतना जहरीला सांप मुकर्रर होगा, अगर पूरी दुनिया में वो सांप एक फुंकार मार दे क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो, जमीन पे कोई सब्जा पैदा ना हो, इतना जहरीला सांप उसे डसेगा। अयो इरशाद फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बोलेगा भी, वो कहेगा कि मैं फजर की नमाज ज़ाया करने की वजह से तुझे जोहर के वक्त तक मारूंगा, जोहर की नमाज तबाह करने की वजह से असर तक मारूंगा, असर की नमाज कज़ा करने की वजह से मगरिब तक मारूंगा, मगरिब की नमाज कज़ा करने से ईशा तक मारूंगा, ईशा की नमाज खत्म करने की वजह से तुझे फजर तक मारूंगा। नमाजें तू न पढ़ी क़यामत तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। कितनी सख्त वईद है, किस कदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डांट दी है कि मेरे दरवाजे पे आओ और मेरा नाम लो, तुम्हारी मुश्किलें हल करूंगा, तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा, तुम्हारी तलखियों को राहतों से बदल दूंगा, और तुम मेरे दरवाजे पे आके सर पर झुका। दुनिया में देखो, किसी का खता कर दो, किसी की खता कर दो, गुनाह कर दो, कसूर कर दो, वो नाराज होता है, आगे से कहता हूं मियां
یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں, میں سر جھکائے کھڑا ہوں. تو میاں اور اللہ والا کچھ خیال تو کرے, تیرے آگے میں سر نوائی کھڑا, جو چاہے کر, جو چاہے کر سزا دے, اے میں سر نوائی پیا, بے شک تیرا ہاتھ ہوئے, تیرا کھلا ہوئے, میرا سر ہوئے, میں تیار ہاں. بھائی لوگ بھی ان کو آنکھ دن, وہ بھی آدھا او میاں سر نوائی کھڑا ہوں, بس کے چاہ ہوں معاف کر دے. اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے, سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. نماز کا سجدہ کر, اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جاؤ اور تیرے گناہ معاف نہ ہو. بڑی کریم ذات ہے, بڑی عجیب ذات ہے, سبحان و تعالی و تقدس. انعام بڑے ملتے ہیں, اکرام بڑے ملتے ہیں. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھیں, نماز پڑھیں, اللہ سے مناجات کریں, اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں. یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت, اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی, اب میری دنیا نہیں, میں دنیا کا نہیں. جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا, علیحدہ لذت آئے گی, علیحدہ سرور آئے گا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا, جنگ میں, لڑائی میں, جہاد فی سبیل اللہ میں, وہ نکالنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے, کیا کریں ہم, نکالنا تو پڑے گا. فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں, میں نماز کی نیت باندھ لوں گا, جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا, مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی, سر تو جھکا ہے آدمی. الحمدللہ. آج کا غریب, آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا. حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا, اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا, قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا. لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے, بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں, کوٹھیوں میں مصلے ہیں, جماعت میں رل رہے ہیں, اور جتنے یہاں مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے. خسرت دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی ننگے منگے, ہائے ہائے, آخرت میں بھی بربادی. دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی. اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر, کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر, آخرت کا آئے گا آخر سفر. تو چاہے 100 سال زندہ رہے, 50 سال زندہ رہے, بادشاہ بن کر زندہ رہے, بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے, آخر موت آئے گی. اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو, بعد آ جا, اب بھی بعد آ جا. سر جھکا اپنے مولا کے سامنے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی, پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی, اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ, پھر کیسے کروں, میری توبہ پھر ٹوٹ گئی. مولانا فرماتے ہیں بادا بادا, 1000 بار شکستی توبہ بادا, اب بھی بعد آ جا, چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی پھر بھی آ جا. تیرے گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں, میرے خزانے, میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں. تو کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے, میں کہاں جاؤں. اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز, تیرے کرم سے
سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیری کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی ہی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطا وار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں مگر سربا عزموں میں پختگی نہیں، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میرے یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کہ بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے ہیں، جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، عبادت سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے، کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتہ چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں، نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں، سبحان اللہ، کیا بڑوں کی بڑی بات۔ فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی، اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے، اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی، اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی۔ کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی، ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، فقیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا پانی پلا دو، بغیر کہے اس کی اٹریاں بول اٹھیں گی، مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو، خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا، مسلمان اکڑ گئے کیونکہ ہم گرم، ہمارے لیے جہنم تو ہے ہی نہیں، پانی پلانے والا کام مسلمانوں کا تھا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پیاسے کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا، اڑا دیں گے، پر اس نیت سے کبھی
پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ چکر لگا رہے پیر رات دن، اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی انگڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی، تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا؟ یہ زہر کی نماز اڑا دیں گے، پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ چکر لگا رہے پیر رات دن، اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی انگڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی، تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ یہاں پر ریکارڈنگ میں کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا؟ یہ ظہر کی نماز میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کنویں کا پانی کڑوا کل سے ہو گیا؟ کہ نہیں کڑوا تو نہیں ہے۔ مولانا فرماتے وہ لوٹا یوں ہی رکھا تھا، میں اس لوٹے کو پھر اٹھا لایا کہ حضرت ذرا دیکھو تو صحیح، پی کے میری طبیعت خراب ہے۔ تو مولانا گنگوہی نے بھی ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک کے تھک گئے، کڑوا۔ تو مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت اس لوٹے میں کیا ہو گیا؟ کنویں کا پانی آپ کا میٹھا ہے، اس میں کیا ہوا؟ ہائے کیا بات فرمائی! یوں فرمایا مولانا یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے۔ مٹی کا گاڑا بنا اور گاڑے سے پھر لوٹا بنا، دھوپ میں سکھایا، ہوا میں خشک کیا، آوے میں پکایا، آج بھی اس میں پانی ڈال دیا، وہ اتنا کڑوا ہے، اتنا تلخ ہے، اور جس مردے نے اس قبر میں عذاب بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا؟ پرواہ نہیں کرتے، جتنا بتاؤ جتنا سناؤ، عورتوں کی عادت نہیں رہی نماز کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں، برکت نہیں، بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ علاج معالجے پہ لاکھوں روپیہ لگائیں گے پر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اس تمام دوائیں، تمام گولی ٹیکے مکسچر جڑی بوٹی میرے اختیار میں ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ ہر چیز مجھ سے اجازت مانگتی ہے، دوا بھی اجازت مانگتی ہے اپنا کام کروں کہ نہیں، گولی ٹیکا بھی دوا مانگتا اجازت اپنا اثر ڈالوں کہ نہیں۔ میری طرف سے اگر اجازت نہیں ہوتی کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔
ہے کہ آج تمام چیزیں، سکون کتنا برباد ہے، حکمراں ہم سے زیادہ پریشان ہے، ہم ان سے زیادہ پریشان ہیں، غریب ان سے زیادہ پریشان ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ رات کو کھڑا ہی کھڑا پھرتا ہے، نیند نہیں آتی۔ اندازہ لگاؤ، بے نماز مسلمانوں کی جماعت کے پاس قیامت میں کھڑا ہو گیا، آواز آتی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تجھے میرے مسلمانوں، میرے بندوں، گناہگار لوگوں کے پاس بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، آج نیک و بد کی الگ الگ جماعتیں بنا دی گئی۔ یومئذ تحدث اخبارها، آج زمین بول کر آ کر کے گواہی دے رہی ہے، بول رہی ہے، زمین کہہ رہی ہے الہی مجھ پہ سجدہ نہ کیا، مجھ پہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کی، مجھ پہ درود شریف نہیں پڑھا، استغفار نہیں کیا، کلمے کا ورد نہیں کیا، او میرے مولا ساری زندگی مجھ پہ بدکاری کرتا رہا۔ درو دیوار گواہی دیں گے، کھڑکی روشن دان گواہی دیں گے، چھت گواہی دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کی ایک ایک حرکت کو آ کے زمین بتائے گی۔ اگر سجدے کیے ہوں گے، عبادت کی ہوگی، حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں پچھلی رات کو نیت باندھ کر میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے، علیحدگی میں سب سے چھپ کر، سب سے علیحدہ ہو کر اور نیت باندھ کر ادب سے کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی رو پڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے عرش پہ بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے کہ اس بندے کا منہ چوم لوں۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، بستر سے الگ ہو کر ٹھنڈ اور گرمی میں وضو کر کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو مجھے اکیلا یاد کر، میں تجھے عرش پہ اکیلا یاد کروں گا، تو مجھے لوگوں میں یاد کر، میں نوری فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا، تو میری طرف ایک قدم دوڑ کر آ، میں تیری طرف 10 مرتبہ آتا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے سو گئے، ضرورت مند سو گئے، حاجت مند سو گئے، پریشان حال سو گئے، پرواہ ہی نہیں رات دن۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں خنزیر لائے جائیں گے، سور کی شکل کے لوگ آئیں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے؟ جانور تو سارے مٹی ہو گئے، کنت ترابا حکم ہوا وہ سارے مٹی بن گئے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ آخری نبی کی آخری بے نماز امت ہے، ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ تھوڑا سا ذکر کر دوں، لوگ ہمارے بارے میں تو یوں کہہ کر مسائل کو بھی، قرآن حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہے، یہ تو دیوبندی ہے۔ آؤ پیران پیر جناب سید عبد القادر جیلانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کے مزار پہ، آمین کہو۔ خداوند کریم نے دنیائی میں وقت لگائے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے، جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے،
عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے صلح کر لو، ہم سے صلح کر لو۔ حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے، قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ، مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے، جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو نے میری فوج دیکھی ہے؟ سچ 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں، کھا جائے گی میری فوج تمہیں۔ کلمے پڑھا رہا ہے۔ حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے، کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو۔ حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی، اجی آپ برہم ہو گئے، اجی حضور آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو، وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے۔ 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تلوار نکال لو، انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ 3 آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے، یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے، میرا خالد گھیرے میں آ گیا۔ گھبرا کے اٹھے، شور مچایا، لوگوں جلدی کرو پہنچو، خالد گھیرے میں ہے۔ حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے۔ ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی۔ ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا۔ صحابہ دیکھ۔ تو ناظرین اکرام آپ کو یہ بیان کیسا لگا؟ بڑا ہی خوبصورت بیان تھا، اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں چند باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ سب سے پہلے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے قیامت کا اتنا بڑا مجمع ہوگا، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں اپنی امت کو ایسے پہچانوں گا کہ ان کے وضو کے اعضاء یعنی منہ، ہاتھ اور پیر چمکدار ہوں گے، میں اپنی امت کو فوراً پہچان جاؤں گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے ہولناک منظر میں جب ہر ایک آدمی پریشانی کے عالم میں ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس واقعے میں بتایا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 3 آدمی 1.5-2 لاکھ مجمع سے کیسے بھڑ گئے اور کیسے گھیرے میں آ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو
زیارت ہوئی کہ تو سویا ہوا ہے اور میرا خالد گھیرے میں آ گیا۔ دوستو بڑا ہی ایموشنل بیان تھا، اور حضرت قاری صاحب کا انداز بھی بہت اچھا ہوتا ہے بیان کا۔ دوستو میں بھی بیان سنتا ہوں، میرے بھی کہیں آنسو آ جاتے ہیں۔ دوستو آپ کو یہ بیان کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ دوستو ایسے ہی بیانات کے لیے آپ چینل سے ضرور جڑے رہیے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی اچھے اور نئے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔